اب اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسٹوڈنٹس، ہم نے اللہ کے نام سے شروع کیا، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے، وہی رحمان ہے۔ اس اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ اللہ مجھے ایسی زبان دیتا، نہ اللہ آپ لوگوں کو ایسے کان دیتا کہ ہم ایک دوسرے کو سن پاتے۔ تو اللہ کی اس نعمت پہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ ہے ٹیچر ایز اے رول ماڈل۔ ایک استاد جو ہے اپنے طالب علم کے لیے کیسے رول ماڈل ہے۔ استاد جو ہے اپنے طالب علموں کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کس میں؟ ایک اکیڈیمیا میں، اکیڈمک گروتھ کے اندر، ایک اکیڈمک گروتھ کے اندر ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جو ان کی پرسنل گروتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنے طالب علموں کی مدد کرتا ہے کہ کیسے وہ آہستہ آہستہ اپنے پہلے اسٹڈی کے جو ہے ان کا فرسٹ ایئر سے فائنل ایئر تک کیسے اپنی گروتھ کریں۔ اس کے بعد جب وہ ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے آگے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کو کیا کیا امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسے کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ پرسنل گروتھ کے بارے میں بھی ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو بتائے، اور پھر ایک ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کون سے طالب علم کے اندر کیا کیپیسٹی ہے، اور اس کو اس ڈائریکشن میں دے کہ بھئی تمہاری جو ہے یہ ڈائریکشن اس کے لیے زیادہ ضروری ہے اور زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ تو رول ماڈل کو ہونا کیسے چاہیے؟ ہم اسی کو فالو کریں گے جس سے ہم انسپائر ہوں گے، جس سے ہم جو ہمیں انسپائر کرے گا، جو ہمیں انکریج کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وی شوڈ موو ٹورڈز دا بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ ٹورڈز دا گریٹنس ٹو فلفل all the potentials to its maximum۔ تو ہمیں ایسے رول ماڈلز کی ضرورت ہے کہ جو صرف ہمیں اکیڈمکس ہی نہ پڑھاتے ہوں بلکہ ہماری جو ہے تربیت بھی کریں۔ آج ہمارے ہاں نالج تو بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس ڈگریاں تو بے انتہا ہیں، لیکن وزڈم کسی کے پاس، یا وزڈم والے بہت ہی کم ملیں گے، کیونکہ کتابوں میں ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر فزیولوجی تو لکھی ہوئی ہے، جسم کے متعلق کہ کیسے برین کام کیسے کرتا ہے، ریسپریٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہ سارا ایک بدن ہے، اور ایک بدن جو ہے اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک مٹی کا تودا ہے کہ جب اس سے روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مٹی کا صرف ایک جسم رہ جاتا ہے جسے کسی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں، اور جب فوت ہو جاتا ہے کوئی انسان تو یہ نہیں کہتے تمہارا والد یا تمہارا چچا، بلکہ کہتے ہیں میت کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا جائے، میت کو نہلایا جائے۔ اس وقت ایک انسان جو ہے وہ ایک پورے جسم سے میت بن جاتا ہے۔ فرق کیا آتا ہے؟ جسٹ فرق یہ ہے کہ اس سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو، اور جو روح ہے، جو روح سے پرسکون رکھنے کا ہمیں ذریعہ ہے، اس کی بھی تربیت کرے۔ ہم ان استادوں کو تو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک سبجیکٹ کے بارے میں بتایا ہوتا ہے،
جیسے فزیولوجی میں کسی نے بہت اچھی پڑھائی ہو تو وہ پوری زندگی ہمیں یاد رہتی ہے، فارماکولوجی، لیکن وہ اساتذہ اکرام جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے ہم اکثر انہیں بھول جاتے ہیں. اور یہ جو استاد ہے اس کا کام یہ تو نبیوں کی میراث کو لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ یہ پڑھانا نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ وہ علم بانٹتے تھے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، استاد ہونا بہت ہی بڑا کام ہے. تو میں فزیولوجی کے لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ لیتا ہوں، وہاں تربیت نہیں کی جاتی بلکہ وہاں ہم فزیولوجی پڑھتے ہیں کہ جس میں جیسے آپ لوگوں نے ابھی ایکشن پوٹینشیل پڑھی، تو ایکشن پوٹینشیل کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے لیکی سوڈیم چینلز اوپن ہوتے ہیں، اس کے بعد وولٹیج گیٹڈ پوٹیشیم چینلز اوپن ہوتے ہیں، پھر اس سے ڈی پولرائزیشن ہوتی ہے، پھر یہی سوڈیم چینل کلوز ہو جاتے ہیں، اتنے پوٹیشیم چینلز اوپن ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی ری پولرائزیشن ہو جاتی ہے. اور اس پروسیس کے بعد ہماری انگلی ایک دفعہ ہلتی ہے. اب مجھے بتائیں بچوں کہ کیا یہ سارے چینل ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ امانت، کیا یہ چینل ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ نو سر. اسنان، کیا ان میں سے کوئی ایک چینل کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. خدیجہ الکبریٰ، بیٹا یس سر. بیٹا آپ بتائیں کیا ان چینلز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سوڈیم چینل، پوٹیشیم چینل، یہ جو ان کے ریسیپٹرز لیکی ریسیپٹرز ہیں، ان کو کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں باڈی کے اندر جو ہیں؟ نو سر. ہرگز نہیں کر سکتے. نہیں سر، نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی انگلی بھی نہیں ہلا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. جب یہ ایکشن پوٹینشیل کا میرا کنٹرول ہی نہیں ہے سوڈیم چینل کے اوپر، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے پوٹیشیم چینل کے اوپر، تو میں اپنی انگلی کیا خود ہلاتا ہوں؟ ہاں، یہ اللہ کی مرضی سے ہلتی ہے. اور اللہ نے مجھے اختیار دے دیا اچھائی کا بھی برائی کا بھی. اب میں اچھے اعمال لے کے آؤں یا برے اعمال لے کے آؤں، اختیار اللہ پاک نے دے دیا، ساتھ سمجھا بھی دیا کہ یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور میں دنیا میں کو پالتا رہتا ہوں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں نے یوں کر دیا، میں نے ایسا اچھا کام کیا، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں تو شیطان کی روش ہے، میں مسلمان کی روش نہیں ہے، شیطان کی روش ہے. کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب جل اللہ تعالی نے کچھ نام سکھائے، اس کے بعد فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ خاموش تھے. پھر آدم سے پوچھا ان کے نام بتاؤ، آدم نے فر سب کے نام بتا دیے. اور پھر فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو. پھر ایک ان میں سے فرشتہ تھا جو سب سے مقرب فرشتہ تھا، جو علم بھی بہت جانتا تھا، جس نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو. اس نے غرور کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو کیسے سجدہ کروں. تو اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے غرور میں ڈالا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، نکل جا میری جنت سے. اور یوں اس کو دنیا سے نکال دیا. پھر ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے موقع دے، میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ پاک نے اسے موقع دے دیا اور کہا جو میرے ہوں گے وہ میرے ہیں، جو تیرے ہوں گے تو ان کو گمراہ کر لے گا. تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہی ہوگا کہ ہم کون ہیں. اور جیسے میں نے کہا فزیولوجیکل ڈیتھ جو ہے اس کے فزیولوجی تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن روح کے اوپر کبھی بات نہیں کی جاتی. یہ جو ہے یہ زندگی کا
ہمارے جسم کا جو ہے باڈی سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کیوں؟ کہ روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، وہ جسٹ ہمارے جسم سے نکل کر عالم ارواح کو روانہ ہو جاتی ہے. جس مٹی کا تودا پیچھے مٹی میں ڈال دیتے ہیں، کوئی اسے جلا دیتا ہے، کوئی سمندر میں بہا دیتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ عالم ارواح میں محفوظ کر دی جاتی ہے، وہاں اس سے سوال کتاب کیا جاتا ہے. اور یوں جو اعمال نامہ وہ لے کے آیا ہے اس کے مطابق اس کی سزا و جزا کا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، لیکن ہم ایگزامینیشن ہال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے. یہاں ٹینشنز رہیں گی کیونکہ امتحان میں سکون کم ہی ملتا ہے. ہاں، جنہوں نے جو امتحان میں بھی جو اچھے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی بیٹھتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا امتحان دیتے ہیں. اسی طرح اس دنیا میں جو لوگ اللہ رب جل جلالہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں مطمئن رہتے ہیں. They are cool, calm and satisfied. ان کے اندر بے اضطرابی نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہر حالت میں اللہ کے شاکر ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہیں اور ان کی روح گھٹتی نہیں ان کے جسم کے اندر. اور روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر کیا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، یہی اللہ کا امر ہے. اس لیے جب ہم اللہ کے ضابطے کو فالو کریں گے تو پھر ہم جو ہے مطمئن رہیں گے، اور دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا تو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ ملنی ہی ملنی ہے، لیکن آخرت کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کیا کیا؟ ایک اختیار دے دیا، ساتھ سمجھا بھی دیا انبیاء کے ذریعے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام غلط ہے. پھر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کی مور ثبت کر دی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کام جو ہے یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم دین کی بات کو آگے پھیلائیں، اور اس کے لیے سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اور وہ ہے ایک ہی کتاب جس کا نام ہے قرآن. اٹ از، اگر ایک طرح سے کہا جائے، اٹ از دا ٹیکسٹ بک آف ریئل نالج اینڈ وزڈم. وزڈم جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ وہ قرآن سے ہی آئے گا. اللہ پاک نے انسان کی بھلائی کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت درکار ہے. گاڑی بھی بنا دی، آج اے سی کی بھی ضرورت ہے، آج بہت سی ہماری ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا کے اندر، دنیا میں اللہ کا دستور یہی ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. اسی طرح آخرت کے لیے جو جتنی محنت کرتا ہے اسے آخرت بھی ملتی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ دنیا سے، جنت جو ہے وہ دنیا سے کہیں گنا بہتر ہے. وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی کچھ حاصل کرنے کے لیے، وہاں جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی. لیکن وہ بندے جو اپنے ساتھ نیک اعمال لے کے جائیں گے، یہ ان کے لیے ہے. میں نے کارڈیک سائیکل میں روح کا ذکر بھی کیا تھا کہ روح کا سب سے زیادہ بسیرا جو ہے ڈائسٹلک فیز میں دل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے جب ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل کی دھڑکن سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا کہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ایک لیول سے جب بڑھ جاتا ہے تو ایون ڈائسٹلی سے سسٹلی کی ڈیوریشن ہی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایکشن پوٹینشیل جو ہے، یہ خون کا جو گردش ہے، ہمارے پورے جسم کے ایک ایک سیل میں خون پہنچتا ہے اور گردش کرتا ہے. تو یوں روح ہمارے جسم کے ہر ایک ذرے میں گھومتی ہے، اور ایک منٹ میں نارملی 72 دفعہ 72 ٹائم سرکولیٹ کرتی ہے جسم میں.
تو یہ روحانی باتیں جو ہیں مشکل تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، اور جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اور اس سے بھی بد نصیبی ہماری یہ تھی کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، ہم ان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ کوئی اچھا دماغ اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اسے انجینئر بنا دیتے ہیں، کوئی نہیں کہ اسے ایسا کوئی اسکول آف تھاٹ بنا ہو جہاں پہ ہم کوئی مدرسہ ایسا بنا دیں، کوئی دینی درسگاہ ایسی بنا دیں، کوئی اسکول کالج ایسا بنا دیں جہاں اچھے میرٹ والے لوگوں کو داخلہ دیا جائے، اور ان کو ایسے ہی انسینٹیو بھی دیے جائیں کہ جیسے کہ بہت بعد میں جب وہ دین کی بات کریں تو ان کو دنیا کے اندر کوئی مشکل نہ ہو، ان کی دنیا کی زندگی کو ایک، جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے تو اچھی جاب مل جائے گی، اچھی گاڑی ملے گی، یہ دو کہ ان کو اس چیز کی ضرورت تو نہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھے استاد پیدا کریں۔ اور کون سے اچھے استاد؟ جو ہماری روحانی تربیت کر سکے۔ آج کے دور میں پیسے کی انتہا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ روح جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، روح گھٹی ہوئی ہے اس جسم کے اندر۔ تو جب تک روح گھٹی رہتی ہے سکون نہیں ملتا۔ روح جو ہے اس کی غذا کا بھی اہتمام کرنا لازم ہے، جسم کے ساتھ ساتھ۔ جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، جسم کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں، اگر آپ کا جسم پاک نہیں، تو نہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی ذکر قبول ہوتا ہے۔ اس لیے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کریں، وہ ناپاک نہ ہو۔ اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے امروں کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جو اللہ کی حکموں پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، چاہے دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اچھا استاد ایک نعمت ہے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اچھا استاد اگر اللہ کی رحمت ہے تو ملتا بھی انہی کو ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہر ایک کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ آج میں نے شروع میں کہا کہ تم لوگ، آپ سارے جو ہیں، جو ہاں 7-8 لوگ بیٹھے ہو، خوش نصیب لوگ ہو۔ اللہ تم لوگوں کے لیے میں یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے بھی کوئی ذاکر نائک بن کے نکلے، کوئی جو ہے وہ ایک ایسا ریلیجس اسکالر ملے، کیونکہ جو آگے اس علم کو پھیلائے۔ اللہ نے مجھے فزیولوجسٹ شاید اسی لیے بنایا تھا کہ میں جو جسم اور روح کا جو توڑ ہے، یا روح اور جسم کے درمیان جو گیپ پیدا ہو گیا ہے، اسے کلوز کر سکوں، لوگوں کو سمجھا سکوں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہماری ہیلتھ، ہیپینس اور ویل بینگ جو ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج ہم لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ یہ کریں گے نوکری تو یہ کچھ ملے گا، یہ کریں گے نوکری تو یہ ملے گا۔ بچپن سے ہی بچے کو ایک دوڑ میں شامل کر دیا جاتا ہے، نمبروں کی دوڑ میں، اور وہ دوڑ پھر پوری زندگی جاری رہتی ہے، تربیت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے کسی بلی، بکری، گائے کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ یا کوئی بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کو بھی رزق مل رہا ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے اور اپنے ذمہ لیا ہے، تو پھر ہم صرف اسی کی فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ ضابطہ ایک مقرر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں کر کے محنت کرنی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اس سنت پہ ہم سب عمل کرتے ہیں۔ آپ روزانہ کالج آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے ٹیسٹ پاس کر کے ڈگری لے کے جاتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے کہ دنیا میں ایسے۔ لیکن دوسرا ایسپیکٹ جو روحانی ایسپیکٹ ہے، جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، ہمیں اس کا بھی دھیان کرنا ہے۔
آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان ہی قتل ہو رہا ہے اور غربت کے نچلے دھڑے میں چلا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے چھوڑ دی، جس نے قرآن اٹھایا ہی نہیں اس کے لیے تو یہ لازم بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ میں اس قرآن کو خود بھی پڑھنے کا اہتمام کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں بھی، کیونکہ یہی ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں وزڈم سے نوازتی ہے۔ وزڈم اس دنیا کو دیکھنے سے بعد کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ جو سامنے سامنے نظر آتا ہے اس سے پیچھے دیکھنے کا جو عمل ہے یا توفیق جس کو آپ اللہ پاک دے دے، وہ اسے وزڈم کہتے ہیں۔ آج مسلمان جو ہے وہ دین سے بہت دور کیوں چلا گیا کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دینی اور دنیاوی علوم دونوں لازمی ہیں، لیکن اگر ہم صرف دنیاوی علوم کے اوپر چلیں گے تو نہ دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں تو بہت ہی گھاٹے کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ اگر دنیا کے لیے ہم آخرت کا سودا کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور استاد، ایک ٹیچر، ایک مین پلر ہے اس معاشرے کا۔ کسی بھی معاشرے کا جو مین پلر ہے وہ استاد ہے۔ کیوں؟ کہ استاد سے جو شاگرد ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس استاد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی پر ایک ٹیچر کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور جو اساتذہ کی باتیں ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں، اور جو شاگرد ان موتیوں کو چن لیتے ہیں، جو ان موتیوں کو چن لیتے ہیں، وہ خوش قسمت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اور تم لوگ خوش قسمت ہو کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم لوگوں کے کانوں میں پڑ رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ تمہارے کانوں سے دلوں میں اتر جائے، اور جب دلوں میں اتر جائے گا تو پھر دیکھنا کہ زندگی کیسی پرسکون ہو جائے گی، کوئی غم باقی نہیں رہے گا، پھر ٹینشن نہیں ہوگی امتحان میں جاتے ہوئے، یہ نہیں ہوگا کہ پڑھ نہیں پایا، ہاں بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں پڑھ پایا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جب فیصلہ ساز اللہ ہے تو پھر کس بات کی ٹینشن؟ میں نے پاس ہونا ہو، لاکھوں دفعہ ریویژن کی پھر وہ فیل ہو جاؤں تو لاکھوں دفعہ ریویژن سے بھی فیل ہو جا سکتا ہوں، اور جب میں نے پڑھا اور اس دن اس رات اس دن نہیں پڑھ پایا پھر بھی میں پاس ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ تو نتیجہ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب نتیجہ اللہ پاک کے ہاتھ میں تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اساتذہ کی جو باتیں ہوتی ہیں دنیاوی علوم بھی، ان کو بھی ہمیں سمیٹتے رہنا چاہیے۔ استاد نہ صرف ہمیں اپنے کریکلم کے بارے میں بتاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، بلکہ ایک اچھا استاد ہمیں زندگی کے لیسنز بھی دے کے جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک استاد جو ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جس فیز سے ایک شاگرد گزر رہا ہوتا ہے استاد اس فیز سے گزر چکا ہوتا ہے، اور اس نے اس فیز کی تکلیفیں، اس فیز کی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اس ایکسپیرینس سے اپنے شاگردوں کو منور کرتا ہے، اور اس طرح وہ شاگرد بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی راستوں پہ چل نکلتے ہیں جس پہ اس کا استاد چل رہا ہوتا ہے۔ آج کا دور مٹیریلسٹک دور ہے، یہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی کہ کس استاد کی گاڑی اچھی ہے، کون سا استاد جو ہے وہ کپڑے اچھے پہنتا ہے، کون سے استاد کی کوٹھی اچھی ہے، اور وہ بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یوں معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
اور جو اساتذہ کرام ہمیں سلیبس کریکولم پڑھا دیتے ہیں انہیں تو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم انسان کیسے بنے، ہم نے کیسی انسانیت سیکھی، وہ یاد نہیں رکھے جاتے. اور استاد صرف وہ نہیں جو آپ کو کالج میں پڑھاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے. ہر وہ شخص جس سے آپ نے کوئی بات سیکھی وہ آپ کا استاد ہے. جیسے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے. اسی لیے یہاں لکھا کہ teachers who help us to grow as people are responsible for imparting some of life's important lessons. We forget them. اور ایک اسکول کالج ایک سوشلائزیشن کی امپورٹنٹ جگہ ہے، کیونکہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. وہ اکیلا نہیں جیتا اس دنیا میں. اسی لیے اسکولز اور کالجز قائم کیے گئے. بڑے بڑے وہ لوگ جو کہ بلینئرز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول ہی بھیجتے ہیں. وہ گھر ٹیوٹر منگوا کے پڑھا سکتے ہیں اچھے سے اچھا، لیکن یہ جو سوشل لرننگ ہے یہ نہیں ہوگی جو کہ ایک انسان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایک اچھا استاد اور ایک اچھی ویل ایجوکیٹڈ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ایک شاگرد کی پرورش کے لیے. سو یہاں لکھا کہ اسکول کالج از مچ اے پلیس آف سوشل لرننگ armed with a supportive and well educated administration. There is no limit to influence a teacher can have on one or many student lives. اگر استاد اور ایڈمنسٹریشن جو ہے دونوں اچھی ہوں تو اسٹوڈنٹس کی لائف کے اوپر جو امپیکٹ آتا ہے وہ ہماری اس کے بارے میں جو ہے وہ نہایت ہی بہتر امپیکٹ آتا ہے. اسی طرح استاد جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے اپنے شاگردوں کو، اور اس کے شاگرد جو ہے مزید آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نکھارتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں. اور کل یہی شاگرد جو ہے وہ استاد کا رول پلے کرتے ہیں اور اپنے استاد سے ایک درجہ آگے نکل جاتے ہیں اور یہ دنیا میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. آج سے 10 سال کی دنیا اور آج کی دنیا میں فرق اسی لیے ہے کہ یہ شاگردوں نے اپنے اس اساتذہ سے سیکھا اور اس کے بعد اس علم کو کنٹینیو رکھا. تو میری بھی دعا ہے کہ آپ مجھ سے کہیں بہتر شاگرد بنے. So when we think of teachers as heroes that taught us the academics, but we do not often think of those teachers that taught us life lessons. As a teacher, you will show your students how to become independent from their own relationships. You will carefully guide them and intervene when necessary. Teachers are much experienced. وہ سب چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ استاد کا جو ہے اس کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جو استاد سے سیکھتا ہے وہی چیزیں جا کے وہ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کرتا ہے. تو اگر اساتذہ اچھے ہوں گے تو کمیونٹی کے اندر بہت ہی نکھار پیدا ہوگا، اور اگر اساتذہ اچھے نہیں ہیں تو جو کمیونٹیز ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس لیے اپنے اساتذہ کا احترام کریں اور اس سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. Any question? Any comment or a question, please? Hadijatul Kubra. Thank you very much, sir. جی بیٹا.
کوئی سوال؟ امانت؟ یس سر. جی بیٹا جی سر ہے سوال. بولے، پوچھیں شاباش. سر یہ ہمارے سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں کالجز میں ہر طرح کی مطلب ڈفرینٹ سوسائٹی، جی لیکن یہ ایسے کیوں نہیں مطلب اس طرح کی سوسائٹیز بنائی جاتی جو اسٹوڈنٹ کے کریکٹر کے اوپر ورک کرے، جو ان کو تربیت کرے ان کی؟ کر رہے نا کیونکہ کریکٹر. امانت یہ کریکٹر پہ ہی ورک ہو رہا ہے نا. 8 اسٹوڈنٹ ہو نا، تم لوگوں کا کریکٹر پہ ورک ہو رہا ہے. اور کیا ورک ہو؟ یہ ورک نہیں ہے. یس سر یہ ورک ہے، لیکن سر مطلب جس میں کالج کی سپورٹ ہونی چاہیے، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے حساب میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں کالج کی سپورٹ ہے نا مجھے کہ تینوں گروپ سے نکال دیا ہے. اس سے زیادہ سپورٹ کیا چاہیے؟ زیادہ سپورٹ ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ کلیئر کٹ کیا لکھا ہوا؟ اس سلائیڈ کو ہم نے دیکھا بھی. اس سلائیڈ میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے ویل ایجوکیٹڈ ایڈمنسٹریشن. جب ایڈمنسٹریٹو لوگوں کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اتار چڑھاؤ آئے ہیں تو وہ وہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا وہ ان اتار چڑھاؤ کو دور کرنے میں لگے ہوتے ہیں. وہ اپنی محرومیوں کو دیکھ کے اس میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، اور یوں اساتذہ کرام شاید شاگردوں کے لیے وہ ایڈمنسٹریٹو ماحول نہیں پیدا ہوتا جو ہونا چاہیے. تو اس چیز کے اوپر ہم کر کچھ نہیں سکتے. جو ہمارے یہاں کرنے والا ہے، امانت اپنے بارے میں سوچے میں کیا کر سکتا ہوں، ساجد اپنے بارے میں سوچے میں کیا کر سکتا ہوں، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ ہم سے حساب کتاب اس چیز کا ہوگا جو ہمارے ذمہ تھی، جو ہم کر سکتے تھے. اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا جو ہم نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. آج تم موجود ہو کلاس میں تو تم نے بس کر لیا نا، سب کو تم نے میسج دے دیا تھا. تو پھر ایسی سوسائٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. جس نے سیکھنا نہیں ہے اس نے نہیں سیکھنا. تو بچوں اس لیے کہ جمیل بھائی دا گریٹ، کیا حال ہے جمیل بھائی؟ ڈاکٹر جمیل؟ جی السلام علیکم ساجد، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی ایم کوائٹ فائن، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ یہ الحمدللہ، مجھے ہمارے بہت ڈاکٹر خوشی ہوئی جمیل آپ ہیں. نے یہ پروگرام کیا. یہ ہمارے ڈاکٹر جمیل ہیں. ہی از ENT اسپیشلسٹ اینڈ ہی واز ویری گڈ کلاس فیلو. ہی ہیز آلسو جوائنڈ ایس. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ ٹائم پہ جوائن کریں گے، اور پھر ہم ان سے بہت سی باتیں بھی کریں گے، ان سے انشاءاللہ سیکھیں گے بھی. یہ لیکچر جو ہے انشاءاللہ ریکارڈڈ آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ مے بی ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو ہم ایک اور لیکچر جو ہے وہ اس پہ آئیں گے. تو تھینک یو ویری مچ آل آف یو. تھینکس فار جوائننگ. انشاءاللہ سی یو ٹمارو. انشاءاللہ.